MQM رہنما میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ رکن ہے ان کا نام نامزد ہوا ہماری طرف سے کہ وہ چیف منسٹر صاحب سے اور لیڈر آف دی ہاؤس سے MQM کی جانب سے اور MQM کے اراکین صوبہ اسمبلی کی طرف سے آگے کے مرحلوں میں بات چیت کریں گی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، باقی اراکین کے ساتھ، پارٹی کے باہم صلاح مشورے سے، اور جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے رانا انصار باجی کو۔ تو میں انہیں پارٹی کی جانب سے اور یہ پارٹی کی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اس وقت، اور یہ پارٹی کو گائیڈ بھی کر رہی ہیں صوبہ اسمبلی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ذمہ داری انہیں دی جا رہی ہے اور ان کی صلاحیتوں پر پارٹی کو پورا اعتماد ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پارٹی کو اور سندھ کے عوام کو، دہی اور شہری سندھ کے عوام کو، اور پھر شہری سندھ کے عوام کو بالخصوص جن کی نمائندگی ابھی مشترکہ طور پر کریں گی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، تو مجھے امید ہے کہ یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی تاکہ جمہوریت کا حسن ہے حزب اقتدار حزب اختلاف کی نوک جھونک بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، اور کچھ فیصلے مشترکہ طور پہ کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے، تو میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ 5 سالوں میں جو رنجشیں بڑھی ہیں، جو پولرائزیشن بڑھی ہے، جو کچھ بھی ہمارے جائز شکوے شکایت رہے ہیں ان کا ازالہ نہیں ہوا، اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا، یہاں تک کہ جو حلقہ بندیوں میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم یہ پبلکلی یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں میں 70 سیٹوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو آرٹیکل 140A کے تحت پھر جو ہماری پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں 140A کی، اس کے منظور ہو جانے کے بعد پھر ہم نے جن شرائط پر PDM کا ساتھ دیا، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے یہ کہا تھا کہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہوگی اور 140A کے مطابق ہوگی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمارا کوئی مطالبہ بھی صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کوئی مطالبہ یا وہ مطالبے جن کو انہوں نے مانا، جن کو تسلیم کیا، جن پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، وہ بھی پورے نہیں کیے۔ تو اب جب کہ یہ اسمبلی کا اختتام ہو رہا ہے تو جہاں نہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہوئی 2013 کے بلدیاتی قانون میں، اسے 140A کے مطابق اس میں ترامیم نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ حلقہ بندیوں میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو حلقہ بندیاں کی اس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے، ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہم نے بائیکاٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح میئر آیا پیپلز پارٹی کا، میں اس وقت اس پہ کوئی بہت زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ تو پھر اس کے بعد مردم شماری میں بھی جو DC صاحبان تھے، جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان تھے اور شمار کنندگان تھے، ان کے ذریعے سے بھی ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہماری آبادی کو جان بوجھ کر نہیں گنا گیا، کراچی کو اور حیدرآباد کو خاص طور پر کم گنا گیا، اور لاپتہ کیا گیا ہماری آبادیوں کو، ہمارے لوگوں کا شمار نہیں ہوا، اور تاکہ وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ دیہی علاقوں سے آتا رہے، اور وہ جو مصنوعی اکثریت ہے وہاں کی آبادی کی، اور وہاں کی آبادی کو ہمیشہ جس طرح اس میں اضافہ کیا جاتا ہے جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ، وہاں کے عوام، وہاں کی بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں، میرا کوئی ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عناد نہیں، کوئی بھی ایسا، لیکن جو سندھ کو جس طرح تقسیم پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اس کے رویے نے کیا، اور شہری سندھ اور کراچی اور حیدرآباد کو دیوار سے لگایا، یہاں تک کہ حیدرآباد کی جامعہ کے لیے زمین دینے سے بھی انکار کیا، جو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر جو اختیارات MQM کے میئر کو ملنے تھے وہ بھی نہیں دیے گئے، وہ اور جو فنڈز ملنے چاہیے وہ نہیں دیے گئے۔ K4 15 سال سے اسی طرح پڑا ہوا ہے،
جو 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ وہ اسی طرح پڑا ہے. ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین کا منصوبہ تھا وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکایتوں کا ایک انبار ہے, ڈھیر لگا ہوا ہے بہت ساری. تو یہ رویہ غیر سیاسی ہے, یہ رویہ غیر منصفانہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس کی قیادت کا, اس کے وزیر اعلیٰ کا ہمارے ساتھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اب بھی ہم خواہاں ہیں کہ دہی یہ صرف اپوزیشن اور ٹریجری بینچ کا مسئلہ نہیں کہ حزب اقتدار, یہ سندھ کی ٹریجری بینچ اور سندھ کی اپوزیشن یہ روایتی نہیں ہے کہ یہ صرف حزب اقتدار حزب اختلاف, بلکہ یہاں دہی اور شہری سندھ کا معاملہ ہے. ان کے درمیان جو پولرائزیشن بڑھی ہے اس کو ختم کرنا ہے. کم از کم اب اس اہم مرحلے پر جب نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوگا تو اس میں مکمل اتفاق رائے ہونا چاہیے. رانا انصار باجی کی رائے کو, ان کے مشورے کو, ان کی تجویز کو پوری اسپیس ملنی چاہیے, اس کا پورا احترام ہونا چاہیے. اور یہاں سے اگر آئندہ کی بساط بچھانی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اگلے عام انتخابات کے بعد اپنا وزیر اعظم لانے کی بھی بات کر رہی ہے تو وہ شہری سندھ اور کراچی کو نظر انداز کر کے پیچھے چھوڑ کے یہ ہدف حاصل نہیں کر سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ضرورتیں ہیں جس میں سندھ کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے, شہری اور دیہی سندھ کی خلیج کو ختم کرنا ہے. جو دانستہ نادانستہ جانے انجانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں میں جو کھلواڑ کیا ایم کیو ایم کو, شہری سندھ کے عوام کو اور کراچی کو جس طرح نظر انداز کیا ہے, تو میں نے ساری چیزیں گنوا دی. لیکن اب اگر درستگی کا کوئی عمل ہے, اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو یہ آزمائش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں, اگر ہوش کے ناخن لینے ہیں, اب اگر کوئی بیٹر سینس اگر کہیں پریویل ہونی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی سازی میں کو چیئرپرسن آصف علی زرداری, چیئرپرسن بلاول بھٹو, موجودہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, اب میرے خیال میں وقت ہے. اس کے بعد پھر کسی کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا, پھر حالات اس نہج پر چلے جائیں گے کہ پھر کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے درستگی کا عمل شروع ہونا ہے اور کریں آپ. یہ بتا دیں کہ آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی اگر سیاست کا جائزہ لیا جائے تو دونوں اقتدار میں رہی ہیں, ماضی میں اتحادی بھی رہے اور ایک دوسرے کی اپوزیشن بھی کی ہے. ہم نے چند عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں بڑے مزے سے ایم کیو ایم کے اراکین اور صوبائی وزراء کہہ رہے تھے آؤ مل کر کھاتے ہیں. تو کہیں یہ ایک مہینے کے لیے اپوزیٹر بنانا, نگران حکومت کو آؤ مل کر بناتے ہیں, اس ایجنڈے کا حصہ تو نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جمہوریت کا اہم موقع ہے اس کے تسلسل کا, اس کو آگے بڑھانے کا. اگلے انتخابات کی بساط بچھے گی, نگراں حکومت آئے گی. مجھے بتائیں کہ کیا اسپیکر صوبہ اسمبلی بار بار دوران سیشن یہ نہیں کہہ چکے کہ کیا میں تلاش گمشدہ میں اشتہار دوں؟ ہم کوئی اپنی خواہش سے تو نہیں آئے ہیں یہ فرض پورا کرنے, ایک خلا ہے اس کو پر کرنا کسی نے. اگر علیم عادل شیخ آ جاتے ہیں تو میری طرف سے آئیں وہ, اور چیف منسٹر اور دیکھیں وزیر اعلیٰ کو کسی جگہ بیٹھ کر خط لکھنا اور بات ہے, اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر آگے کے معاملات طے کرنا بات تو یہ نا, اس میں فرق ہے نا. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس میں ایوان میں اپوزیشن جماعتوں کے 65 ارکان ہیں, ان 65 ارکان میں سے کتنے ارکان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کتنوں نے سائن کیا ہے کہ اپوزیشن؟ میرے خیال میں ہم دیکھیں, ہم نے جی ڈی اے, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگی, کیونکہ ایک ہمارا ان کا ساتھ, اس کی ایک تاریخ ہے, اس کا ایک تسلسل ہے. اور ہمارے بہت سارے جو جس طرح سندھ میں حکمرانی ہوئی ہے 15 سالوں میں, ہمارا ایک ہی نقطۂ نظر ہے اس پر, ٹھیک ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سے الگ نہیں ہوں گے. ہم اور وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مل جل کر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ, مجھے یقین ہے. اچھا, اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ
اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے اور اس میں ہم نے پہل کی, ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ بھائی ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کی ضرورت ہے. اگر علیم عادل شیخ نے جو ہے وہ خط لکھا ہے, سی ایم صاحب ان کو بلاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر ہماری یہ درخواست جس طرح ہے رہے گی. لیکن اگر وہ اتنے عرصے سے وہ خیر حاضر ہیں, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, وہ سندھ کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے, ان کی جو مجبوری یا مصلحت ہے وہ انہیں معلوم ہے, تو میرے خیال میں ہمارا تو یہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے, انتخابات کی بساط بچھنی ہے, تو پھر اس وقت جو ضرورت ہے ہم نے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے. باقی وزیر اعلیٰ کو بھی سوچنا ہے, اسپیکر کو بھی سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے.